تک کی کوششوں کے باوجود بھی جب مسئلے کا حل نہ ہوا تو نومبر 2015 میں رائے ون کے اجتماع کے موقع پر جہاں ساری دنیا کے پرانے موجود تھے، ان حالات کو سنبھالنے کے لیے بات رکھی گئی۔ چنانچہ مختلف ممالک کے ذمہ داروں نے تمام حالات پر غور و خوض کرنے کے بعد طے کیا کہ پورے عالم میں دعوت کی اس عالی محنت کو یکساں اور متفقہ نہج پر قائم رکھنے کے لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ شورا کی تکمیل کی جائے، جس کے 10 میں سے 8 اراکین کا انتقال ہو چکا ہے، اور اسی طرح مرکز نظام الدین کی 5 رکنی شورا کو پورا کیا جائے، جس کے صرف 1 رکن باقی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک مجلس قائم کی گئی اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب انصاری دامت برکاتہم نے اجتماعیت اور شورا کی اہمیت کے بارے میں چند کلمات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد مذاکرہ ہوا کہ کچھ نام تجویز کر دیے جائیں۔ اس موقع پر نظام الدین کے بعض بزرگ حضرات نے بہت ساری مشکلیں بیان کی کہ شورا کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ انتشار ہو رہا ہے اور کام کرنے والے احباب 2 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کی شورا بنائی تھی، جن میں 8 کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو جائے تاکہ وہ شورا مکمل ہو جائے اور پورے عالم کے کام کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن جب بات چلی تو بہت زیادہ شور و شرابہ ہو گیا۔ جب مجلس کے وقار کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تو کئی ساتھیوں نے محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سعد صاحب سے عرض کیا کہ ذمہ داری آپ دونوں حضرات پر ہے، اس شورا کی تکمیل آپ کے ذمے ہے، آپ دونوں مل کر اس کی تکمیل کر لیں۔ اس میں آپ چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں، جس سے رائے لینا چاہیں اس سے رائے لے لیں، نہ لینا چاہے تو نہ لیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آخر میں حاجی صاحب نے فرمایا کہ اب تم سب استغفار کرو اور دعا مانگو اور اس کو مجھ پر چھوڑ دو۔ اس پر یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اس طویل مذاکرے کے بعد تقریباً 12 یوم تک یہ بات مختلف مراحل سے گزرتی رہی اور مختلف احباب نے اس کے لیے بھرپور جد و جہد کی۔ آخر میں محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم نے ممالک کے ذمہ داران کی موجودگی میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے مزید 11 حضرات کا اضافہ کر کے اس کی تکمیل کر دی، اور اس طرح شورا کے افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ مشترکہ شورا میں 5 احباب ہندوستان کے، 5 احباب پاکستان کے اور 3 احباب بنگلہ دیش کے شامل ہیں۔ اس میں یہ بھی طے ہو گیا کہ نظام الدین کے 5 حضرات جو اس شورا میں ہیں وہ نظام الدین کی شورا ہوگی، اور یہی شورا نظام الدین کے جملہ امور باہمی مشورے سے سر انجام دے گی۔ شورا کی تکمیل سے متعلق ایک تحریر تیار کی گئی جس پر حاجی عبد الوہاب صاحب نے دستخط کی۔ محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کے ارشاد پر وہ تحریر مولانا سعد صاحب کو پیش کی گئی کہ وہ بھی اس پر دستخط فرما دے، تو انہوں نے شورا کی اس تکمیل سے یہ کہہ کر اتفاق کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، مجھے اس پر انشراح نہیں ہے، جیسے کام چل رہا ہے بس ویسے ہی ٹھیک ہے۔ 2-3 دفعہ ان سے بات کی گئی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس انکار کی وجہ ظاہر تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے نہج پر ہی باقی رہنا چاہتے تھے اور ان دوسرے اکابرین کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ نیا نہج کام کے لیے کس قدر تباہ کن اور نقصان دہ ہے، اور وہ کام کو ایک ایسی صورتحال تک پہنچا دے گا جس پر قابو پانا ممکن نہ ہوگا۔ شورا میں شامل بنگلہ دیش کے 3 حضرات نے بھی مولانا سعد صاحب کی اتباع میں اس تحریر پر دستخط نہیں کیا۔ پھر محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں یہ ساری بات پیش کی گئی، تو انہوں نے اس تحریر پر اس وقت موجود ہند و پاک کے ذمہ دار پرانے حضرات کے دستخط کرائے۔ اس کے بعد اس تحریر کی کاپیاں بنا کر مختلف جگہوں پر بھیج دی گئی۔ چونکہ ان تینوں ممالک ہند و پاک اور بنگلہ دیش کا کام معیاری ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک سے نئے وقت لگانے والوں کا ان تینوں ملکوں میں وقت لگوایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے مشوروں، اجتماعات اور جوڑوں میں ان تینوں ممالک کی جماعتیں ایک ساتھ جاتی ہیں۔ ان مصالح کی بنا پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں ممالک کے احباب پر مشتمل ایک شورا بنائی تھی۔ ہمارا کام عالمی ہے اور عالمی مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 3 مواقع ہیں: اجتماع رائے ون، ٹونگی اجتماع اور حج بیت اللہ۔ ان تینوں مواقع میں تینوں ملکوں کے احباب شورا موجود ہوتے ہیں، جن کے اتفاق رائے سے اہم امور طے پاتے ہیں۔
اسی میں کام کی اور کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت ہے۔ لہٰذا ان تمام امور پر قابو پانے کے لیے رائے ونڈ کے اجتماع میں تینوں ملکوں کے 13 احباب پر مشتمل شورا بنائی گئی۔ اب یہ مسئلہ کہ نظام الدین کے مسئلے کو رائے ونڈ میں کیوں رکھا، تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ محض نظام الدین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کام کا مسئلہ ہے، جس کے رکھنے کے یہی 3 مواقع ہیں، رائے ونڈ، ٹونگی اور حج۔ اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا کہ ان تینوں ملکوں کی ملکی شورا موجود ہے اور عالمی مسائل کے حل کے لیے یہ تینوں مواقع موجود ہیں، اس لیے کسی مشترکہ شورا کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شکل پہلے سے موجود ہے، پھر بھی مسائل پیدا ہوئے اور سالہ سال گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہوئے۔ اس لیے انتہائی ضرورت تھی کہ ان تینوں ممالک کی مشترکہ شورا جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب بصیرت آدمی نے سمجھی تھی اور بنائی تھی، اس کی تکمیل عمل میں لائی جائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنا دی کہ تینوں ملکوں کی مشترکہ شورا بن گئی، جس میں کام کی پرانی ہی شکل کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ شورا کی تکمیل کے بعد ان اکابرین حضرات نے کوشش کی کہ مولانا سعد صاحب شورا کو تسلیم کر لیں، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود مولانا سعد صاحب نے شورا کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح نظام الدین کی شورا کے حضرات شورا کی تکمیل کے تقریباً 6 ماہ بعد تک بنگلے والی مسجد میں مقیم رہے، مگر مولانا سعد صاحب اکیلے ہی فیصل بنے رہنے پر بضد رہے۔ اسی دوران ان اکابرین حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم چند آدمی جو اصلاحی کوششیں کر رہے ہیں، اس مسئلے کو اب اپنے تک ہی محدود نہ رکھ کر ملک کے دیگر پرانوں کو جو ان احوال سے واقف تھے انہیں بھی اپنی فکر میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے ان پرانے احباب کے سامنے برسوں کی اصلاحی کوششوں کی کارگزاری سنا کر یہ مشورہ کیا کہ اگر آپ تمام احباب کی رائے ہو تو یہ کوشش جاری رکھیں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ لا علاج مرض محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ اس پر ان سبھی احباب نے یہی کہا کہ آپ حضرات کوشش کیجیے، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ مولانا سعد صاحب کے ذریعے بغیر مشورے کے نئی نئی باتوں کو چلانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعض لوگ اس نئے رخ کی حمایت کرنے لگے، اور موقع پرست مولانا سعد صاحب کے حواریین کا ایک ایسا طبقہ نظام الدین میں تیار ہو گیا جو اپنے مفاد کے لیے ان کی ہر بات میں ہاں ملانے لگا اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ ہم آپ کی بات چلانا چاہتے ہیں۔ اس غلط رخ کو حضرت نظام الدین کی سطح سے عالمی سطح پر قائم کرنے کے لیے شروع ہی سے ان اغراض پسند حواریین کا استعمال ہونے لگا۔ اس طرح یہ طبقہ آہستہ آہستہ بنگلے والی مسجد پر قابض ہو گیا۔ جس وقت اکابرین حضرات بنگلے والی مسجد کے اندر رہ کر اصلاحی کوششیں کر رہے تھے، یہ مفاد پرست طبقہ مولانا سعد صاحب کی امارت کا دعویٰ کرنے لگا۔ ان اکابرین کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اس مفاد پرست طبقے نے یہ بات بھی پھیلانی شروع کی کہ مولانا سعد صاحب کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کا ساتھ رہنا ضروری ہے، اور اس بنیاد پر لوگوں کی تشکیلیں ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ان حضرات کے ساتھ جو مولانا سعد صاحب کی چلائی ہوئی نئی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، دھمکی، بدتمیزی اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس طرح سے بنگلے والی مسجد کے ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے ان حضرات کو سخت گھٹن محسوس ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات اس امید پر نظام الدین میں مقیم رہے اور صبر کرتے رہے کہ نظام الدین کی چہار دیواری کے اندر ہی یہ پورا معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ رمضان المبارک میں 19 جون 2016 کو وہ طوفان بلاخیز اٹھا کہ جس نے نظام الدین کا 90 سال کا تقدس پامال کر دیا اور ان حضرات کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب اس جگہ پر مسئلہ حل ہونے کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہی اور ان حضرات کو بنگلے والی مسجد یعنی نظام الدین کو چھوڑنا پڑا۔ محترم سامعین، مولانا سعد صاحب کے اپنے مخصوص نظریات پر اصرار کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمارا کام کرنے والا مجمع پوری دنیا میں 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگا۔ نظام الدین کی مختلف نشستوں، اجتماعات اور دیگر مواقع پر انہی لوگوں کی بات طے ہونے لگی تھی جو ان نئی باتوں کو چلائیں۔
چنانچہ روانگی کے بعد میں بھی یہی ہدایت دی جانے لگی کہ جہاں جماعت جائے وہاں ان باتوں کو چلائے، اور کارگزاری کی بات میں جماعتوں سے انہی نئی باتوں کے بارے میں پوچھا جانے لگا کہ جہاں جماعت گئی تھی وہاں ان باتوں کو چلایا یا نہیں۔ اسی طرح واپسی کی بات میں بھی انہی باتوں کو چلانے کی ترغیب دی جانے لگی۔ نتیجے کے طور پر نظام الدین آنے والا مجمع اپنے اپنے علاقوں میں ان نئی باتوں کو چلانے لگا۔ اسی طرح پوری دنیا میں ممالک کے تقاضوں پر نظام الدین اور رائیونٹ دونوں جگہ کی جماعتیں بھیجی جاتی ہیں۔ ان تقاضوں پر نظام الدین سے ان حضرات کے سفر بند یا محدود کر دیے گئے جو ان نئی باتوں سے متفق نہیں تھے، اور ان لوگوں کے اسفار بکثرت ہونے لگے جو ان نئی باتوں کو چلائیں۔ چنانچہ ہند کی جماعتیں ملکوں میں جا کر یہ کہتی تھی کہ ان باتوں کو اپنے یہاں چلاؤ کیونکہ یہ باتیں نظام الدین سے کہی جا رہی ہیں، لیکن رائیونٹ کی جماعتیں انہی ملکوں میں جا کر یہ کہتی کہ نئی باتیں نہ چلائی جائے کیونکہ یہ مشورے سے طے نہیں ہیں۔ ممالک کے احباب کے سالانہ وقت کے سلسلے میں پہلے سے ہی یہ ترتیب طے شدہ ہے کہ ایک سال اپنے ملک میں، دوسرے سال ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں، اور تیسرے سال دیگر ممالک میں اپنا وقت لگایا جائے۔ اس طرح بیرون ممالک کی جو جماعتیں ہندوستان وقت لگاتی تو انہیں نظام الدین کی مختلف نشستوں میں اس نئے رخ کی بات سننے کو ملتی۔ اس کے بالمقابل اسی ملک کی جو جماعتیں رائیونٹ جاتی وہاں اسی پرانے طرز پر کام کو ہوتے دیکھتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ممالک میں کام کرنے والے احباب تشویش میں پڑنے لگے کہ کام کو کس رخ پر کیا جائے۔ کئی ممالک کے عرب ذمہ داران نے ایک ساتھ مل کر ایک خط محترم حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا سعد صاحب کو بھی لکھا تھا، جس میں ان حضرات نے اپنے اپنے ملکوں میں ان حالات کے حوالے سے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح ملک کی سطح سے لے کر عالمی سطح تک دعوت کی محنت دو رخوں میں بٹ گئی۔ محترم سامعین، اکابرین کے بنگلے والی مسجد کو چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان اکابرین نے بنگلے والی مسجد یعنی نظام الدین کو کیوں چھوڑا؟ لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی، پھیلا دی گئی کہ ان اکابرین نے عہدے کے لیے، کرسی کے لیے چھوڑا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی باتوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی باتوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ ان اکابرین کا بنگلے والی مسجد چھوڑنے یا بنگلے والی مسجد کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ دین کی محنت کی حفاظت کرنا، دوسری وجہ مداہنت سے بچنا۔ اس کام کے چلنے کے لیے ایک طرف تو کام کا عالمی سطح پر یکساں نہج پر رہنا ضروری ہے، اور دوسرے اہل حق کی تائید اور اعتماد کا ملنا ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ عالمی کام چل ہی نہیں سکتا۔ مگر کام کے نہج میں ہونے والی مذکورہ تبدیلیوں کی وجہ سے یہ دونوں نقصانات پیش آنے لگے۔ اس وقت میں مسجد کی سطح سے لے کر عالمی سطح تک کام دو رخ پر ہو جانے کی وجہ سے ان اکابرین حضرات کو یہ خطرات محسوس ہونے لگے کہ اگر اس پر فوری طور پر قابو نہ پایا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نظام الدین اور رائیونٹ کا اختلاف سمجھا جائے گا، اور یہ مبارک کام عالمی اختلاف کا سبب بن کر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح یہ گویا کام کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کرنا ہوتا۔ اس لیے نظام الدین کے ان حضرات کو جو اس نئے رخ سے اتفاق نہیں رکھتے تھے یہ قدم اٹھانا ضروری ہو گیا کہ کام کی حفاظت کے لیے اپنے موقف کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے ان کے اس قدم سے یہ بات ساری دنیا کے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ اختلاف نظام الدین اور رائیونٹ کا نہیں بلکہ شورا اور مولانا سعد صاحب کے درمیان ہے، اور اس طرح کام دو حصوں میں تقسیم ہونے سے بچ گیا، اور ان بزرگوں کے اس قدم سے اللہ نے کام کی حفاظت کی شکل پیدا کر دی۔ الغرض ان اکابرین حضرات کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی مولانا سعد صاحب اپنے بیانات کے غلط رخ سے باز نہیں آئے۔ اس وقت اگر فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا جاتا تو اہل حق کے اعتماد اٹھنے کا خطرہ تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ان بزرگوں کے اس قدم کی وجہ سے علماء کرام اور دیگر اہل حق کی تائید اس مبارک محنت کو حاصل ہو گئی جو ہمارے پچھلے تینوں اکابرین کے زمانے میں تھی، اور اس طرح کام ایک بڑے سانحہ سے محفوظ ہو گیا۔ نظام الدین میں قیام کے نتیجے میں پوری دنیا میں کام کرنے والے مخلصین کے سامنے بھی کچھ اکابرین بشمول حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے بارے میں یہ بات اڑائی جانے لگی کہ یہ حضرات اس نئے رخ کے حامی ہیں۔
صرف چند حضرات مثلا حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب وغیرہ متفق نہیں ہیں، اور بس یہ لوگ مولانا سعد صاحب کی بات کو چلنے نہیں دیتے۔ ان اکابرین کے نظام الدین چھوڑنے سے پہلے یہ جھوٹی باتیں پھیلائی جانے لگی تھی۔ اس کے شواہد میں مولانا ابراہیم صاحب کی طرف منسوب وہ جھوٹی تحریر بھی ہے جو ان کے موقف کے بارے میں چلائی گئی۔ اس لیے اگر اس وقت میں یہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو مداہنت ہوتی۔ اسی طرح ابتدا میں دارالعلوم کے اکابر علماء بشمول حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب نے نظام الدین کے بگڑتے حالات کو سنبھالنے کے لیے ان اکابرین حضرات سے تحریری طور پر درخواست بھی کی تھی۔ اس کے باوجود ان حضرات کا مولانا سعد صاحب کے ساتھ رہنا علماء کرام کے لیے تشویش کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے اس مداہنت کے ڈر سے ان حضرات کو الگ ہونا پڑا۔ اگر یہ حضرات اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے تو دارالعلوم کا جو فتویٰ مولانا سعد صاحب کے بیان پر آیا ہے وہ صرف ان پر نہیں بلکہ پوری تبلیغ پر لاگو ہوتا۔ آج کل ان اکابرین حضرات کے بارے میں یہ اشکال کیا جا رہا ہے کہ جب نہج میں تبدیلیاں آ رہی تھی تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرات نظام الدین چھوڑ کر کیوں آ گئے، وہیں پر رہ کر کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ سب اشکالات اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ مجمع ان کی ابتدائی کوششوں سے یکسر ناواقف ہے۔ یہ حضرات شروع ہی سے مجمع کو بغیر الجھائے اس کوشش میں لگے رہے کہ کام اپنے نہج پر لوٹ آئے اور یہ پورا معاملہ بغیر کسی انتشار کے سلجھ جائے، لیکن بنگلے والی مسجد کے اندر رہ کر برسوں تک کی گئی تمام کوششیں ناکام ہی رہیں۔ اب چونکہ بنگلے والی مسجد کے ماحول میں کام کی حفاظت ممکن نہیں رہی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کا تسلط ہے جنہوں نے کام کو نہج سے ہٹا دیا اور جو ہر حال میں مولانا سعد صاحب کی قیادت اور سیادت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ طبقہ اصلاح کی ہر کوشش کے لیے رکاوٹ بن گیا، اس لیے اب اس کی کوئی گنجائش وہاں باقی نہیں رہی۔ ایک عام اشکال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرات بنگلے والی مسجد چھوڑنے کے بجائے وہاں رہ کر مزید صبر کرتے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرات فوری طور پر بنگلے والی مسجد یعنی نظام الدین سے الگ نہ ہوتے تو ان مفاد پرست حضرات کے پروپیگنڈے کو تقویت ملتی، جو ان کے قیام کو بطور استدلال پیش کرنے لگے تھے اور برملا کہتے نظر آتے تھے کہ اگر مولانا سعد صاحب کی چلائی ہوئی باتیں غلط ہیں تو کس طرح وہاں سے چل رہی ہے، جبکہ وہاں سبھی پرانے نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان تمام مشوروں میں شامل ہیں۔ اس طرح وہاں رہ کر اس غلط رخ کے ساتھ چل کر اور تعاون کر کے محنت کے صحیح رخ کی تائید کے بجائے غلط رخ کی تائید عملاً ہو رہی تھی۔ حالانکہ ان حضرات کی خاموشی مصلحتاً تھی کہ فتنہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ سبھی حضرات اکابر اپنے اپنے وطن واپس آ گئے، اور چونکہ یہ کام امت کی امانت ہے، کسی ایک فرد یا خاندان کی وراثت نہیں، اس لیے اس امانت کے ادا کرنے میں روز و شب مصروف عمل ہے، اور اس طرح کام اپنے صحیح رخ پر بحمد اللہ عالمی سطح پر رفتہ رفتہ آ رہا ہے۔ آخر میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ارشاد گرامی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فَإِذَا عَرَفْتَ إِنسَانًا بِالشَّرِّ فَلَا تَذْكُرْهُ بِهِ بَلْ اُطْلُبْ مِنْهُ خَيْرًا فَاذْكُرْهُ بِهِ إِلَّا فِي بَابِ الدِّينِ فَإِنَّكَ إِنْ عَرَفْتَ فِي دِينِهِ كَذَلِكَ فَاذْكُرْهُ لِلنَّاسِ كَيْ لَا يَتَّبِعُوهُ وَيَحْذَرُوهُ۔ اگر تمہیں کسی شخص میں برائی کا پتہ چل جائے تو اس برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ تم اس کے اندر خیر کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ اس کا تذکرہ کرو۔ لیکن اگر معاملہ دین کا ہو اور اگر اس کے دین میں کسی ایسی خامی کا پتہ چل جائے تو تم اس کا ذکر لوگوں سے کرو تاکہ لوگ اس کا اتباع نہ کریں اور اس سے بچے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بات سمجھنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے نام پر بے دینی سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔